حضرت شیخ فرما رہے میرے حفظ قرآن کا طریقہ، حفظ قرآن کا طریقہ یہ تھا کہ ایک صفحے کے بارے میں حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ اس کو 100 دفعہ پڑھ دو پھر چھوڑ دو، یاد ہونے کے ذمہ دار نہیں۔ کبھی 100 دفعہ پڑھا ہو تو یہ بھی اندازہ ہو کہ کتنی دیر میں 100 دفعہ ہوتا ہے، پڑھو نہیں تھا کہاں ہو تو ویسے بیٹھا۔ اپنی ایک حماقت کے اظہار کے واسطے خود ہی کہہ دیتا کہ آج تو بالکل صحیح ہوا، کل تو کچھ گڑبڑ خود ہی کہہ بھی دے دیتا ہے۔ اور ابا جان کا یہ مقولہ بھی ہے، یہ بات بھی ہمیشہ یاد رہے کہ آج کا بالکل صحیح کل کو معلوم ہو جائے گا۔ سمجھ تو اب تک بھی نصیب نہ ہوئی، اس وقت تو عمر بھی سمجھ کی نہیں تھی، کبھی ابا جان کے اس ارشاد کا مطلب ہی سمجھ میں نہ آیا کہ آج کا بالکل صحیح کل کو معلوم ہو جائے گا۔ سارا قرآن پاک اسی طرح پڑھ کر ختم کر دیا اور حافظ ہو گئے۔ میری دادی صاحبہ حافظہ تھی اور بہت اچھا یاد تھا۔ سال بھر کا معمول یعنی گھر کام کاج کرنے کے باوجود بھی 1 منزل کا روزانہ تھا، 7-8 پارے روزانہ پڑھنا، اور رمضان میں 40 پارے روزانہ کا۔ ان کے کچھ حالات کا تذکرہ الخلیل میں بھی ہے، ان کے کچھ حالات تذکرۃ الخلیل میں بھی ہیں۔ جب وہ گنگو ہوتی تو میرا سبق سننا ان کے ذمہ تھا، وہ نہ ہوتی تو والد صاحب کبھی اپنے سامنے کسی بچے کو بٹھلا کر سنوا دیتے۔ قرآن شریف کی یاد تو کما حق وہ ابھی تک نصیب نہ ہوئی، لیکن سن 38 میں ماہ مبارک میں ایک قرآن روزانہ پڑھنے کا معمول شروع ہوا تھا، جو تقریباً 80 تک رہا، یعنی 42 سال تک روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا۔ بلکہ اس کے بعد تک بھی ابتدائی معمول یہ تھا کہ 1.25 پارہ، جس کو عموماً حکیم اسحاق صاحب کی مسجد میں سنانے کی نوبت آتی تھی۔ یہ مسجد محلہ مفتی سہارنپور عالی جناب مولانا حکیم محمد ایوب صاحب کے گھر کے قریب واقع ہے، اوپر والی مسجد، اس میں سناتے تھے حضرت۔ حکیم اسحاق صاحب کی مسجد میں سنانے کی نوبت آتی تھی، یا میرے حضرت نور اللہ مرقدہ کے گھر میں۔ اس کو تراویح کے بعد شب میں قرآن پاک دیکھ کر اکثر ترجمے کے ساتھ سحر تک 4-5 دفعہ پڑھتا تھا، گرمیوں کی شب میں کچھ کم، سردیوں میں کچھ زائد۔ اس کے بعد تہجد میں اس کو 2 مرتبہ، اس کے بعد سحری کھانے کے بعد سے لے کر صبح کی نماز تک، اور نماز کے بعد سونے تک 1 دفعہ، اور پھر صبح کو سونے کے بعد اٹھ کر جو عموماً 10 بجے ہوا کرتا تھا چاشت کی نماز میں، سردیوں میں 1 مرتبہ، گرمیوں میں 2 دفعہ۔ اس کے بعد ظہر کی اذان سے 15 منٹ پہلے تک 1 یا 2 مرتبہ دیکھ کر، پھر ظہر کی سنتوں میں ابتداً 2 مرتبہ، اول کی سنتوں میں 1 دفعہ اور آخر کی 2 سنتوں میں، یعنی اس طرح پڑھتے تھے حضرت۔ تقریباً جو پارہ تراویح میں سنانا ہوتا تھا وہ ایک دن میں 30 مرتبہ پڑھ لیتے تھے۔ اس زمانے کا ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا جو کئی سال تک بہت مشہور رہا۔ میرے عزیز مخلص دوست حکیم طیب رحم پوری، میرے دوسرے مخلص مولوی عامر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اس زمانے میں ان کی آمد و رفت بہت کثرت سے تھی، آنا جانا، اور چونکہ بہت مختصر وقت کے لیے آتے تھے اور سیاست کی خبریں بہت مختصر الفاظ میں جلدی سنا جاتے تھے، اس لیے ان کی آمد پر میرے یہاں کوئی پابندی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ رمضان میں 8-9 بجے صبح کو آئے۔ ایک مرتبہ رمضان میں 8-9 بجے صبح کو آئے، مولوی نصیر سے کہا کواڑ کھلوا دو، شیخ سے ملنا زکریا سے۔ اس نے کہا رمضان ہے، خود زنجیر کھڑکھڑانے کا ارادہ کیا۔ حضرت شیخ کا رمضان مشہور تھا نا، اس نے منع بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ یا تو وہ سو رہا ہوگا، یعنی شیخ زکریا، تو نیند خراب ہوگی، اگر اٹھ گیا ہوگا تو نفلوں کی نیند باندھ لی ہوگی، کھڑکھڑاتے رہو۔ اس پر خفا ہو کر مدرسے چلے گئے۔ راستے میں مولوی منظور احمد خان صاحب ملے، انہوں نے کہا حکیم جی تم کہاں آ گئے، شیخ کے یہاں تو رمضان ہے۔ اس پر کچھ سوچ پیدا ہوئی اور نصیر پر سے غصہ کم ہوا۔ اس کے بعد حضرت ناظم صاحب کی خدمت میں پہنچے، وہ ڈاک لکھوا رہے تھے، حضرت مولانا شاہ اسد اللہ، فرمایا حکیم جی کہاں آ گئے، شیخ کے یہاں تو رمضان ہے۔ وہاں سے اٹھ کر مفتی محمود صاحب کے حجرے میں گئے۔ مفتی محمود صاحب کا قیام اس زمانے میں مدرسہ قدیمی کے حجرے میں تھا۔ مفتی جی نے بھی یہی فقرہ دہرا دیا، حکیم جی کہاں آ گئے، شیخ کے یہاں تو رمضان ہے۔ حکیم جی نے پوچھا آخر رمضان میں کوئی وقت بات کا ملاقات کا ہو سکتا ہے جو حکیم جی آج ملنے یا نہیں؟ مفتی صاحب نے کہا، مفتی جی نے کہا تراویح کے بعد آدھا گھنٹہ۔ حکیم جی نے کہا مجھے تو رامپور واپس جانا ہے۔
تب مفتی جی نے کہا ظہر کی نماز سے 15 منٹ پہلے تشریف لائیں گے، اس وقت مل لینا، یا ظہر کی نماز کے بعد گھر جاتے ہوئے راستے میں مل لینا۔ وہ ظہر سے پہلے مسجد میں آئے تو میں نیت باندھ چکا تھا، حکیم جی حضرت فرما رہے، وہ ظہر سے پہلے مسجد میں آئے تو میں نیت باندھ چکا تھا، ظہر کی نماز کے بعد میں نے پھر سنتوں کی نیت باندھ لی۔ بڑی دیر تک انہوں نے انتظار کیا، مگر جب دیکھا کہ رکوع کا ذکر ہی نہیں، اس لیے اس زمانے میں سنتوں میں 2 دفعہ پارہ پڑھنے کا معمول تھا، وہ بڑی دیر انتظار دیکھ کر مٹر گشت میں چلے گئے۔ وہ واپس آئے تو میں اپنے کمرے پر پہنچ کر قرآن پاک سنانے میں مشغول ہو گیا۔ وہ بہت کھٹ کھٹ کر کے اوپر چڑھے اور جاتے ہی بہت زور سے، بھائی جی السلام علیکم، بات نہیں کرتا، صرف ایک بات کہوں گا، رمضان اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں بھی آوے، مگر یوں بخار کی طرح کہیں نہیں آتا۔ السلام علیکم، جا رہا ہوں، عید کے بعد ملوں گا۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، اور پھر قرآن سنانے میں مشغول ہو گیا۔ اللہ ایک بات ختم۔ یہ آخری باقی سنو تک کو نمازدار حضرت کے والد کا زندہ ہو۔ یہ حضرت کے والد صاحب کے انتقال کا واقعہ ہے۔ اس وقت عمر شاید 19-20 سال تھی جب انتقال ہوا۔ بہرحال میرے والد صاحب کے انتقال اور میرے ابتدائی مدرسی کے بعد سے لے کر 47 کے ہنگامے تقسیم ہند کے وقت تک کوئی مدرسے کا طالب علم چاہے دارالطلبہ میں رہتا ہو چاہے شہر کی کسی مسجد میں، والد صاحب کے انتقال کی اس قدر شہرت آن کے آن میں ہوتی رہی کہ تقریباً 8 بجے صبح کو انتقال ہوا۔ حضرت شیخ کے والد کا 9 بجے تجہیز و تکفین سے فراغت ہوئی۔ تدفین میں بہت معرکہ رہا، خوب لڑائی رہی۔ حکیم اسحاق صاحب یعنی حضرت مولانا عاقل صاحب کے دادا اور حکیم یعقوب صاحب، یہ حضرت مولانا عاقل صاحب کے دادا تھے، حکیم یعقوب صاحب، جن سے میرے والد صاحب کے بہت خصوصی تعلقات تھے، ان کی تمنا خواہش تھی کہ اپنے باغ میں دفن کریں وہیں، مگر ہمارے اہل محلہ بالخصوص جناب الحاج فضل حق صاحب جو مدرسے کے بانیوں میں ہیں، ان کے صاحبزادے جناب شیخ حبیبی صاحب اور ان کے ساتھی لٹ لے کر تشریف لائے کہ دفن حاجی شاہ میں ہوں گے ورنہ یہاں جنگ ہو جائے گی۔ اور بھی اہل محلہ اس پر مصر تھے، اور چونکہ حضرت مولانا محمد مظہر صاحب بانی مظاہر علوم کا مزار مبارک بھی حاجی شاہ میں تھا، اس لیے اہل مدرسہ کی رائے بھی وہیں کی ہوئی۔ انتقال کے وقت گھر میں صرف والدہ مرحومہ تھی، جن کو اسی وقت سے بخار شروع ہو گیا، اور 10 ماہ بعد بڑھتے بڑھتے وہ بھی اسی بخار میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے والد صاحب کے پاس ہی پہنچا۔ اس وقت گھر میں صرف میری چھوٹی بہن مرحومہ، جس کی عمر اس وقت غالباً 13-14 برس کی ہوگی، اور اہلیہ مرحومہ تھیں، اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت کی عمر 19-20 سال میں شادی ہو گئی تھی۔ خیر، والد صاحب کے انتقال میں مجمع رات تک خوب ٹوٹ پڑا۔ کھانے کی مہمانوں کے لیے انتظام کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی، سوائے اس کے کہ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے شاگرد شام تک بازار آتے جاتے رہے، روٹی کچوری اسٹیشن تک جہاں جس دکان پر ملی وہ بیچارے خرید کر لاتے رہے۔ جہاں تک یاد ہے 300-400 روپے کی صرف کچوریاں منگوائی اس زمانے میں، جو دکاندار شام تک پھرتی سے پکاتے رہے۔ یوں یاد پڑتا ہے کہ 1 پیسے کی ایک اچھی کچوری آتی تھی اور 300 روپے کی۔ میں بھی خاص کے ساتھ یعنی خاص لوگوں کے ساتھ شرکت کرتا تھا تاکہ اسرار سے ان کو کھلاؤں۔ اتنی کچوریاں اس سے پہلے نہ عمر بھر میں کھائیں، بلکہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں کھایا، اور نہ آگے کوئی اس طرح کا وہ ہے ارادہ۔ میرا لوگوں کے کھانے پر اصرار اور ان کے ساتھ کھانے پر میں نے اپنے کانوں سے خود کئی باتیں سنی۔ یعنی میرے والد صاحب کے انتقال پر جو خاص لوگ آئے تھے، علماء بڑے بڑے، میں ان کو کھلا رہا تھا کھانا اور خود بھی کھا رہا تھا، تو میں نے خود اپنے کانوں سے کہیں سے سنی۔ ایک یہ کہ
لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو اپنے باپ کے مرنے کی بہت ہی خوشی ہو رہی ہے. کیا بات ہے. دوسرے کہ باپ کی زندگی میں بڑی قید میں رہتا تھا, آج آزادی ملی. بعض ناواقف آپس میں یہ بھی پوچھتے تھے کہ اس کے باپ نہیں لگتے, اس کی والدہ کے دوسرے خاوند ہوں گے. اتنی خوشی ہو رہی تھی. اس وقت حضرت کے والد صاحب پہ 8,000 قرض تھا. کس طرح آگے لکھا, کس طرح اتارا.